अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अम्मा की चुभती हुई नज़रों का मतलब भांप कर उसने निवाला प्लेट में छोड़ा और कुर्सी पर धकेलकर तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही आलिया बेगम ने शौहर की तरफ देखा तो वह नज़रें चुरा गए। ये कोई नई बात ना थी। अब तो तकरीबन हर 10-15 रोज़ के बाद ऐसा ही दिन आता था और ऐसी ही शाम। जब सादिया को देखने कोई फैमिली आती थी तो उनकी नज़रों से छलकती नापसंदीदगी देखकर आलिया बेगम, जवार अहमद और ख़ुद सादिया भी जान लेती थीं कि वो लड़के वालों की पसंद नहीं बन सकी। बात इतनी सी थी कि सादिया उसके बाद भी नॉर्मल और मुतमईन रहती, जबकि आलिया बेगम और जवार अहमद के अंदर थकन और इज़्तिराब और बढ़ जाता था। वो सादिया को ज़्यादा नहीं इतना कसूरवार ज़रूर समझते थे कि वो इनकी बात नहीं मानती थी। उसकी शक्ल सूरत बस वाजिबी सी थी उस पर, अलबत्ता नज़र का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका था। उसकी दाईं आंख में पैदाइशी मोतिया था जो ठीक 22 साल के बाद पककर मुश्किलात पैदा करने लगा था। आई सर्जन ने ऑपरेशन करके लेंस डालकर ऐनक लगा दी। दोनों आंखों के नंबर अलग अलग थे, इसलिए ऐनक लगाना लाजमी था। मगर यह मसला ज़हीन फ़तीन सादिया की ज़िंदगी का ऐब बन गया था। खुदा के लिए ये ऐनक लगाकर अंदर ना आना। जब लड़के वाले उसे देखने आते, सादिया को आलिया बेगम अलैदगी में ले जाकर कहती, क्यों, ये किसी और की नहीं मेरी है, मेरी ज़ात का हिस्सा है। वह बिगड़ कर कहती, हाँ मगर इसकी पहली बार नुमाइश ज़रूरी नहीं है। लड़के वाले हूर तलाश करते हैं, ऊपर से ऐनक हो तो बुरा सा मुँह बनाते हैं। कमाल करती हैं आप। ऐनक कोई जुर्म या गुनाह तो नहीं है। और अब क्या खर्च कर चेहरा तब्दील करूं, खुरच कर चेहरा तब्दील करूं। फ़िलहाल ऐनक ज़रूरी नहीं है। अम्मा ये आप कोई अचंभने की बात नहीं है। हर दूसरी लड़की को ऐनक लगी हुई है। जरा ना किया करो, ये लड़के वालों के नज़दीक लड़की का ऐब है। आलिया बेगम झुंझला कर बोलती तो वो मज़ीद भड़क उठती। मैं इसे ऐब नहीं समझती, मैं क्यों छुपाऊं। ठीक है, जो जी में आए करो। वह झुंझला कर चली जाती तो सादिया दादा अब्बा के सर हो जाती। दादाजी, अम्मा कहती हैं कि मैं झूठ बोलूं। झूठ बोलना नहीं, झूठ दिखाना चाहती हैं। दादाजी उसके बिगड़े हुए तेवर देखकर नरमी से कहते हैं, मैं जो हूँ सो हूँ, ऐसे ही जिसे कबूल करना है करे, मेरी मजबूरी नहीं है। वो तिल मिलाकर कहती और फिर वह सचमुच ऐसा ही करती। आलिया बेगम दाना खातून थी और उन्हें हालात बदलने का शऊर था। उनके नज़दीक भी ये कोई बड़ी बात या ऐब ना था, मगर इत्तफाक था कि पढ़े लिखे घरों से आने वाले लोगों की सोच नहीं बदली थी। इस परेशानी के बायस बहुत सी आई सर्जन और स्पेशलिस्ट से मशवरे कर चुकी थी, मगर सादिया का ऐनक के अलावा कोई इलाज ना था। आलिया बेगम को डॉक्टर्स से इत्तफाक था, मगर रिश्ते के लिए आने वाली ख़वातीन की बातें बर्दाश्त करना बड़ा कठिन काम था। मगर क्या करती, सादिया को MSc मैथ के हुए भी 3 साल हो गए थे। सब सहेलियों की शादियां हो चुकी थीं। इकलौती बेटी की बढ़ती हुई उम्र को वो किसी तौर रोक नहीं सकती थी। जवार अहमद लाख उन्हें तसल्लियाँ देते। आज भी वह कई बार की कही हुई बात दोहरा रहे थे, आलिया बेकार में कुड़ने का फ़ायदा। जहाँ हमारी बेटी का मुकद्दर होगा वहाँ बात बन जाएगी। कमाल करती हैं आप। उम्र निकली जा रही और आपकी लाडली मेरी एक नहीं सुनती, आलिया चिढ़ कर बोली तो जवार अहमद ने शिकस्त खुर्दा इंसान की मानित हथियार डालते हुए कहा, मसलन क्या करें सादिया, जब मालूम है कि लोग ज़ाहिरी शक्ल सूरत देखते हैं तो ज़रा ढंग से अपना ख्याल रख ले। कदम कदम पर पॉलर खुले हैं, उससे क्या होगा। तकदीर से लड़ने की कोशिश ना किया करो और उसे अपनी मर्ज़ी से जीने दो। वो ये कहकर उठने लगी तो वो बोली, बेटी को सीखना दीजिएगा। कैसी सीख, लोगों की पस्त सोच का कोई जवाब नहीं है। मेरे पास इस सदी में भी लोगों के लिए ऐनक मायूब है। जहानत काबिलियत की जगह शक्ल सूरत अहम है। और मैं क्या कहूँ। वो काफ़ी तवील सांस लेकर कमरे की तरफ बढ़ गए। आलिया बेगम रंजीदा खातिर सी उन ख़वातीन के बारे में सोचने लगी जिन्होंने सर से पैर तक उसे देखा और इशारे से ऐनक के हवाले से कोई बात की और फिर जाते हुए
واضح طور پر کہہ گئیں، معاف کرنا بہن، نظر کی کمزوری آگے بچوں میں بھی آ جاتی ہے، اور پھر رنگت بھی بہت گہری ہے۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، اب میں اور سعدیہ کے بابا دونوں ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، اور ٹھیک تو سعدیہ بھی ہے۔ عالیہ بیگم نے دل مضبوط کر کے دبے دبے غصے سے کہا۔ ویسے بھی 2-4 بچوں کے بعد اینک لگے تو فرق نہیں پڑتا۔ ان کی اس بات پر عالیہ بیگم غصہ ضبط کر کے خاموش ہو گئیں۔ ہو نہ ہو کتنی جاہلانہ سوچ رکھتی ہیں خواتین، وہ بڑبڑائیں۔ عالیہ بیگم کیوں کڑتی ہو، یہ انسانی رویے ہیں، کوئی آخری رشتہ تو نہیں تھا نا یہ۔ رات جب وہ تھک ہار کر کمرے میں آئیں تو زوار احمد ان کے چہرے کے تاثرات غور سے دیکھتے ہوئے بولے، بیٹی کے والدین ہونا جرم بن گیا ہے۔ وہ افسردگی سے بولیں۔ وہ خود بھی دلی طور پر افسردہ ہو گئے، مگر انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق تیار ہو کر آفس چلے گئے۔ سعدیہ دادا کے پاس آ گئی تھی۔ اپنی ماں کی باتوں پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں بیٹی۔ دادا کی بات پر وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ یہ اینک اگر صاف نہ رکھیں تو دھندلا نظر آتا ہے۔ وہ رو کے اپنی اینک صاف کی اور اسے دوبارہ لگاتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے اسے دیکھا اور مسکرائے۔ یہ پینٹ بنانے والی کمپنیاں کتنا خرچہ کرتی ہیں، صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے وہ اپنے گھر ان سے خوبصورت بنائیں۔ شاید ٹھیک ہی کرتے ہیں، گھر خوبصورت ہی اچھے لگتے ہیں۔ دادا جی، آپ پر تو اماں کی باتوں کا اثر ہو گیا، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ ہو نہ ہو عام آدمی کی باتوں میں اور ایک ماں کی باتوں میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، اس گھر میں میرے سوا اور کوئی موضوع نہیں رہا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو دادا جی نے اسے بٹھا لیا۔ بیٹا، سورج کی پہلی کرنیں بڑی جلدی مر جاتی ہیں، انہیں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ عالیہ اسی لیے کڑلاتی ہے، سب سے زیادہ اسے تم سے محبت ہے۔ وہ چند ساتھ ان کی باتوں پر غور کرتی رہی، پھر بنا کچھ کہے اٹھ کر باہر آ گئی، دماغ کو خوشی اور سکون دینے کے لیے۔ لیپ ٹاپ کے سامنے آ بیٹھی، مگر پھر دل اچاٹ ہوا تو نمرا کے گھر آ گئی۔ وہی تو اس کی اکلوتی گہری دوست تھی۔ اپنے 1.5 سالہ بیٹے کو گود میں دبائے وہ اسے ہمیشہ تسلیاں دیتی تھی، سعدیہ، اگر یہ دنیا خود قرضوں سے بھری ہوئی ہے نا تو خالی بھی نہیں ہے۔ نمرا، میں اس مشق سے تنگ آ گئی ہوں، مجھے نہیں کرنی شادی وادی۔ عورت کا یوں بھی تو گزارا نہیں ہوتا نا۔ وہ سچی دوست تھی، دوست کی کیفیت پر تڑپ گئی۔ میں مزید مسترد نہیں ہونا چاہتی، مسترد ہونا تو عورت کا مقدر ہے۔ نمرا کی آنکھوں میں اداسی اور بے بسی جھانکنے لگی۔ سعدیہ کو نمرا کی یہ بات کچھ زیادہ پسند نہ آئی، پھر سمجھ میں بھی نہ ہی آئی۔ چائے پیے بنا ہی وہ لوٹ گئی۔ نمرا اسے کیا بتاتی کہ کس کس وجہ سے کب کب مسترد ہوتی ہے۔ پھر کئی روز کی کشمکش کے بعد اس نے ملازمت کرنے کا فیصلہ دادا جی کو سنایا تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا۔ انہوں نے بیٹے بہو کو سمجھا بجھا کر راضی کر لیا۔ اس کا ذہن تازہ ہو جانے دو۔ عالیہ بیگم چپ ہو گئیں۔ سعدیہ نے 1 2 نہیں 3 جگہ اپنی CV جمع کرائی۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے اسے بطور اکاؤنٹنٹ آفیسر آفر آئی تو اس نے جھٹ جوائن کر لیا۔ اس کا ذہن بٹ گیا، گھر کے ماحول میں بھی کچھ تبدیلی آئی۔ وہ کافی آسودہ ذہن ہو گئی تھی۔ کمپنی کے مالک مسٹر فیروز بہت اچھے انسان تھے۔ درمیانی عمر اور درمیانی شکل و صورت کے مالک انتہائی نفاست سے بال سنوارے سعدیہ کو بہت اچھے لگے۔ ان کے لہجے کی شائستگی کے باعث اس کی ذہنی دھند چھٹ گئی، کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ چڑچڑاپن ختم ہو گیا تھا، کیونکہ کام کے ساتھ ساتھ فیروز صاحب کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا اچھا لگتا۔ آج بھی جوں ہی کام ختم کر کے اس نے اپنا پرس اٹھایا تو فیروز صاحب اس کے آفس آ گئے۔ مس سعدیہ، آپ نے شادی کی جگہ نوکری کیوں کر لی؟ غیر متوقع سوال تھا۔ اس کا چونکنا یقینی تھا۔ اس نے اپنی اینک اتار کر صاف کی اور کہا، کیونکہ میرا بچپن میں ہی اس سے نکاح ہو گیا تھا۔ اینک کی طرف کیے گئے اشارے نے فیروز صاحب کو چونکا دیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ سچ ہے؟ یہ اینک میرے لیے بہت بڑی حقیقت ہے۔ وہ یہ کہہ کر انتہائی سنجیدگی سے آفس سے باہر نکل گئی۔
اس نے حیرت زدہ سے فیروز صاحب کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ گھر کے راستے میں نمرا کا گھر تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف آ گئی۔ نمرا اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی۔ سعدیہ نے سرفروز سے ہونے والی گفتگو کا تذکرہ کیا تو نمرا پوچھ بیٹھی، سرفروز شادی شدہ ہیں؟ شاید نہیں، تو پھر ان کا جواب تو لے کر آتی۔ نمرا نے کہا، کیسا جواب؟ سچ سن کر ان کا ہاضمہ ٹھیک رہا یا خراب ہو گیا؟ تو اس سے کیا ہوتا؟ تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ بکو مت، اس نے کہا۔ اب موقع ملے تو مزید سب کچھ بتا کر دیکھنا۔ نمرا کی بات ہوا میں اڑا کر وہ بھول بھال گئی، مگر پھر ایسا موقع ہاتھ ہی آ گیا۔ اسے نمرا کی بات یاد آ گئی۔ سرفروز کے سامنے بیٹھی وہ کچھ فائلوں پر دستخط کروا رہی تھی اور انہیں انہماک سے دیکھ بھی رہی تھی۔ وہ آخری فائل پر دستخط کر کے ایک دم بولے، میں نے اس وقت سے آپ کے بارے میں بہت سوچا، مجھے حیرت ہوتی رہی۔ حیرت کی کیا بات ہے سر؟ میں نے سچ کہا تھا۔ میری دائیں آنکھ کا آپریشن ہو چکا ہے، پیدائشی موتیا تھا، لینس ڈلا ہوا ہے، اینک کے بغیر میں دیکھ نہیں سکتی۔ نمرا کے کہنے کے مطابق اس نے سارا سچ بتا دیا اور پھر بنا ان کا جواب لیے آفس سے باہر آ گئی۔ اگلے 2-3 روز وہ موسمی بخار کے باعث آفس نہ جا سکی۔ شام کو طبیعت ذرا سنبھلی تو نمرا کی طرف آ گئی۔ نمرا بہت بیمار سی ننھے راجا کو کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اداس سی مسکان اس کے لبوں پر پھیلی اور پھر معدوم ہو گئی۔ اس نے فیروز سے ہونے والی ساری دوسری باتیں اسے بتا دیں تو نمرا بول اٹھی، اللہ کرے تمہیں سچ کا انعام ملے۔ تم اتنی اداس کیوں ہو نمرا؟ کچھ خاص بات نہیں؟ پھر بھی سعدیہ، رفیق نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ خبر سعدیہ کو جھٹکے کی مانند لگی۔ کیا رفیق کی ضرورت تھی؟ نمرا اس قدر نارمل تھی جیسے کسی غیر کی بات بتا رہی ہو، اور غیر بھی ایسا جو دوسرے ملک میں بستا ہو۔ کیسی ضرورت؟ اسے خوبصورت ماڈل جیسی بیوی چاہیے، چربی کا لوتھڑا نہیں۔ نان سینس، کتنی اسٹوپڈ بات ہے۔ شادی ہی کیوں کی تھی؟ ان کی اماں میں خوف خدا کچھ زیادہ ہی تھا۔ نمرا، یہ کیا لاجک ہے؟ سعدیہ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ لاجک تو ہے، پہلے بھی فربا تھی، راجا کی پیدائش کے بعد تو اور بھی بے ڈھنگی ہو گئی ہوں۔ دیکھو تو پیٹ کی کھال کتنی لٹک گئی ہے، کہاں موڈلز اور کہاں میں۔ کیا بکواس ہے؟ اپنے بچے کی ماں کو کوئی اس نظر سے بھی کوئی دیکھ سکتا ہے؟ سعدیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تقریباً چلا اٹھی، ہاں، نظر دیکھتی ہی حقیقت ہے۔ میرے موٹاپے کو عیب ہی سمجھنا چاہیے۔ نمرا جانے کس مٹی کی غارے سے بنی تھی؟ یہ سب کہتے ہوئے اداس تھی اور نہ غمگین۔ نہ اسے احساس ندامت تھا اور نہ شکستگی کا ملال۔ نمرا سے مل کر اس کا چین قرار کھو گیا تھا۔ اس کی نظروں میں بار بار معصوم سی نمرا کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اسے صرف ایک مرد نے اس لیے تنہا کر دیا کہ وہ ٹی وی سٹارز کی طرح شرارہ نہیں تھی۔ یہی اظہار غم اس نے دادا جی کی گود میں سر رکھے ہوئے کیا۔ وہ چند ساتھ چپ چاپ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے رہے، پھر بولے، یہ تو محض بہانہ ہوتا ہے۔ مرد بنیادی طور پر عجیب مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ہمسائے کے گھر کی دال بھی اپنے گھر کی مرغی سے اچھی لگتی ہے۔ خواہ مخواہ نمک مرچ کی تیزی کا بہانہ بناتا ہے۔ مگر کتنے دکھ کی بات ہے، وہ بولی، ہاں، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ دکھ بھول جاؤ، جیسے نمرا بھول گئی۔ عقل مند ہے نمرا، شوہر شناس ہے، دادا جی نے کہا تو وہ بہت کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ پھر اگلے 2 ہفتے وہ کلوزنگ کی وجہ سے آفس میں بہت مصروف رہی۔ سر کو جانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ذرا دیر جو کمر کرسی کی پشت سے لگائی تو سرفروز کافی کے 2 مگ ہاتھ میں لیے اس کے آفس میں آ گئے۔ مس سعدیہ، آنکھوں کے لیے اتنا کام نقصان دہ ہوتا ہے؟ میری آنکھیں تو پہلے سے ہی نقصان دہ ہیں سر، وہ بولی۔ اوہ سوری، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ شرمندہ سے ہو گئے۔ اٹس اوکے، آپ بہت اچھی ہیں۔ پھر بھلا اینک سے یا آنکھوں کے مسئلے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا تو وہ طنز یا ہنسی۔ پڑتا ہے، مگر شاید آپ میرا دل رکھنے کو کہہ رہے ہیں۔ نہایت چھپتے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں باخدا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ وثوق سے بولے، کیا یہی کہ آپ بہت اچھی ہیں؟ آپ میں بے شمار خوبیاں ہیں، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ وہ اور بھی جانے کیا کچھ کہتے، مگر عین اس وقت ان کا موبائل فون بج اٹھا تو وہ باہر چلے گئے اور سعدیہ کو ایسا لگا جیسے وہ
जलती हुई धूप से एकदम बादल की छाँव में आ गई। उसे सरफरोश के बारे में सोचते हुए ढेर सारा वक्त गुजर गया। घर आकर भी वो इनकी मस्बत सोच को दीदी दिल में सराहती रही। अम्मा उसके कमरे में आई और किसी रिश्ते के बारे में कहा तो वो साफ इनकारी हो गई। अम्मा प्लीज़, मुझे किसी के सामने हाजिर नहीं होना। अरे बहुत अच्छा रिश्ता है, उन्हें ऐनक से भी कोई मसला नहीं है, दिलो जान से तुम्हारे लिए राज़ी हैं। वो बहुत खुशी खुशी कह रही थी, मगर मैं राज़ी नहीं। तो क्या शादी नहीं करनी? करूँगी, वो बोली। ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। निकलने दे, और आ जाएगा। क्या मतलब? अम्मा, है कोई जिसे मैं अच्छी लगती हूँ? वो मुहब्बम सा कहकर सोती बन गई। फिर 10-15 रोज़ गुजर गए। सरफरोश किसी ज़ाती काम के सिलसिले में इस्लामाबाद चले गए। उनका जाना उसने बहुत महसूस किया, मगर चाहते हुए भी वो कुछ पूछ न सकी। वो खुद भी उसके करीब आकर इतना कह गए कि वापसी पर सरप्राइज़ दूंगा। वह सरशार हो गई। पूरे 5 दिन बाद सरफरोश आए तो उसे अपने ऑफिस में बुलाया। बेख्तियार ही वो मुस्कुराने लगी। गैर इरादी तौर पर बैग से हेयर ब्रश निकाल कर बाहर संवारे और उनके ऑफिस में आ गई। वो उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, आइए मिस सादिया, बैठिए। वो कुर्सी के करीब आई तो मेज़ पर चाय के 2 कप मौजूद थे। वो बैठ गई। सरफरोश ने दराज खोलकर मिठाई का डब्बा निकाला और खोल कर उसके सामने रखते हुए कहा, मिस सादिया, सबसे पहले आपका मुँह मीठा करा रहा हूँ। जानती हैं क्यों? नहीं तो, वो बोली। क्योंकि आपकी हकीकत पसंदी और साफ गोई से मुतासिर होकर मैंने तवील अरसे से अल्तवा में पड़ा हुआ अपनी पोलियो ज़दा कज़न का रिश्ता कबूल कर लिया है। उन्होंने बात मुकम्मल की तो गुलाब जामुन उसके गले में फंस गई। आंखें नमकीन हो गईं, दिल मचल कर खामोश हो गया। यू आर ग्रेट। आपने मुझे बहुत बहादुरी का दर्ज दिया, वरना मैं मारिया की कुदरती बीमारी को उसका बहुत बड़ा ऐब समझकर इनकारी था। वो खुद ही बोले तो वो भीगी पलकों के साथ मुस्कुरा दी। आप मिठाई ओढ़ लें। जी शुक्रिया, वो धीरे से कहकर चाय के कप से उठती भाप में आंखें गाड़े जाने की तलाश करने लगी। अल्लाह हाफिज़।